حجاز مقدس سلطنت عثمانیہ کی حدود میں شامل تھا۔ سلطنت عثمانیہ میں ایران کے علاوہ مشرق وسطیٰ کے تقریباً تمام علاقے شامل تھے۔ برطانیہ براہ راست سلطنت عثمانیہ سے ٹکر نہیں لے سکتا تھا کیونکہ اس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات بھڑکنے کا خطرہ تھا۔ برطانیہ نے حجاز کے دو قبیلوں کو لالچ کی ہڈی پہن کر اپنی مکروہ سازش میں شامل کر لیا، ایک آل سعود اور دوسرا شریف حسین کا خاندان۔ آل سعود کا تعلق نجد سے تھا۔ یہ 1780 سے حجاز پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 1790 عیسوی میں آل سعود مکہ، مدینہ اور طائف پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 1801 میں انہوں نے نجف اور کربلا پر حملہ کیا اور تقریباً 30,000 لوگ شہید ہوئے اور نجف اور کربلا سے بے شمار نوادرات چوری کیے۔ ایک سال آل سعود نے سلطنت عثمانیہ کے مسلمانوں پر حج بند کر دیا۔ عثمانی خلیفہ سلطان محمود دوئم کی طرف سے ابراہیم پاشا نے 1818 میں نجد پر چڑھائی کی اور وہابی دارالخلافہ دریا کو تباہ کر دیا اور عبداللہ ابن سعود کو گرفتار کر لیا۔ 1880 میں آل سعود انگریزوں کی پشت پناہی سے دوبارہ ابھرے۔ شریف حسین مکہ کا رہائشی تھا۔ ان دونوں خاندان کی تربیت کے لیے انگریزوں نے 2 جاسوس مہیا کیے۔ شریف حسین کے لیے ٹی ای لارڈنس، المعروف لارڈنس آف عربیہ کو مقرر کیا اور آل سعود پر کیپٹن ولیم شیکسپیئر کو مقرر کیا۔ 1918 میں انگریزوں نے ان 2 خاندانوں کی مدد سے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد حجاز پر حکمرانی کے خواب یہ دونوں خاندان دیکھ رہے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد شریف حسین نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عرب ممالک پر مبنی اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ انگریزوں نے 100 سال محنت کر کے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ اس لیے کیا تھا کہ اس کے ٹکڑے کیے جا سکیں۔ شریف حسین کے اس قدم نے انگریزوں کا اعتماد بھی کھو دیا۔ آل سعود ایسی فکر اور شریعت کے پیروکار تھے جو اپنے علاوہ ہر کسی کو کافر قرار دیتے تھے اور ان کے مال اموال لوٹ لیتے تھے۔ آل سعود کی اس فکر سے مسلمانوں کی تقسیم کا ہدف بھی بآسانی حاصل کیا جا سکتا تھا اور آل سعود نے شریف حسین کی طرح سارے عرب ممالک مانگنے کی بجائے انگریزوں سے صرف حجاز کا علاقہ مانگ لیا۔ انگریزوں نے گزشتہ ریکارڈ دیکھتے ہوئے صحرائی ڈاکوؤں آل سعود کو حجاز کی حکمرانی کے لیے منتخب کر لیا اور آل سعود نے حکومت سنبھالتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا نام حجاز مقدس کو تبدیل کر کے ایک صحرائی ڈاکو کے نام پر سعودیہ عرب رکھ دیا اور شریف حسین کو خود ساختہ خلافت سے ہٹا کر سائپرس ملک بدر کر دیا اور حجاز میں اس کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ شریف حسین کے 4 بیٹے تھے جنہوں نے لارڈنس آف عربیہ کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ شریف حسین کے بیٹوں کو عراق، شام اور اردن کی حکومت دی گئی۔ عراق اور شام میں حکومت کرنے والا شریف حسین کا خاندان بغاوتوں کے نتیجے میں ختم ہو گیا۔ اردن کے حاکم عبداللہ کا تعلق اسی خاندان سے ہے۔ سعودی عربیہ نام کے 2 جز ہیں، ایک سعود اور دوسرا عرب۔ اس خارجی ٹولے نے حجاز مقدس کو اپنے پرداد کے نام پر سعودیہ بنا دیا اور دوسری طرف شرک کے فتوے لگا کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور اہل بیت کے یادگاروں کو ختم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں خاندان آج تک اپنی وفاداری امریکہ اور اسرائیل سے نبھا رہے ہیں۔ سعودی عرب کے تیل کے ذخائر سے سب سے زیادہ مستفید امریکہ ہوتا ہے اور سعودی عرب نے اسرائیل کو بچانے کے لیے عراق، شام، مصر، لیبیا میں مسلمانوں میں خانہ جنگی کروائی۔ سعودی عرب امریکہ سے سب سے زیادہ اسلحہ خریدتا ہے اور یہ اسلحہ دنیا بھر میں موجود وہابی دہشت گردوں میں سپلائی کرتا ہے۔ اور آج پھر سعودی عرب اپنے آقاؤں کی خوشنودی کے لیے پورے خطے کے مسلمانوں کو شیعہ سنی فسادات میں جھونکنے کی سازش کر رہا ہے اور سادہ لوگوں کو بیت اللہ اور مسجد نبی کا نام لے کر بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔